السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو آخرت میں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اس جنت میں ہمیشہ قائم رہنے والی انعامات سے ان کو نوازا جائے گا، ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ان کو نصیب ہوں گی، جن نعمتوں کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ اور اس کے برعکس جو لوگ فاسق ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس جہنم کی آگ سے نکلنا بھی چاہیں گے تو اللہ کے حکم سے فرشتے ان کو دوبارہ اس میں دھکیل دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ آگ اس کا نتیجہ ہے کہ جب تمہیں اللہ کے حکم پڑھ کر سنائے جاتے تھے تو تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ اور اس آگ سے پہلے اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں کہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیف، مصائب، مشکلات سامنے لے آتے ہیں تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر سکیں، اور ان کی نظر اپنے گناہوں پر جائے تو وہ بڑے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ لیکن اس سے بڑا کون ظالم ہے جس کے سامنے اللہ کی آیتیں سنائی جائیں، اس کو نصیحت کی جائے اور پھر بھی اس سے اعتراض کرتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، ان من المجرمین منتقمون، بے شک ہم گناہ گاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اس آیت مبارکہ میں لقائہ کے معنی ہیں ملاقات کے، تو کس کی ملاقات کس سے مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں اہل تفسیر کے مختلف اقوال ہیں کہ لقائہ کی جو ضمیر ہے وہ قرآن پاک کی طرف جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی جو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی کتاب کے آنے میں کوئی شک نہ کریں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب کے آنے میں کوئی شک نہ کریں۔ ایک دوسری آیت میں قرآن کے متعلق آیا ہے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب خطاب بھی ہیں، تو اللہ کے نزدیک آپ مقبول ہیں۔ تو اگر چند ایسے لوگ جو آپ کی کتاب کو یا آپ کو قبول نہ کریں تو آپ کو غم نہیں کرنا۔ تو یہاں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اس بات کی تسلی دی گئی ہے، اور دوسری تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ تو صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوگی، تو آپ خوش رہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی گئی اور لوگوں نے اس کی تکذیب کی، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقین رکھیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں آپ کو بھی پیش آئیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا، بلکہ اس کو سنت انبیاء سمجھ کر برداشت کرنا ہے یا برداشت کریں۔ دوسرا اس آیت کے بارے میں آتا ہے، اس ملاقات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور جب آپ نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے تھے، 50 نمازیں آپ کو تحفے میں دی گئیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ سے راستے میں کہ مجھے تجربہ ہے کہ لوگ نہیں مانتے، لہٰذا آپ واپس جائیں اور نمازیں کم کرائیں۔ تو آپ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ایک سے زیادہ کئی بار گئے اور 50 کی بجائے 5 نمازیں کروائیں۔ تو جب 5 نمازیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو پھر بھی موسیٰ نے کہا تھا کہ آپ دوبارہ جائیں کہ لوگ نہیں مانتے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب سے شرم آتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی اس ملاقات میں کوئی شک نہ کریں کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے موسیٰ کتاب کے ساتھ بھیجے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دیا گیا جو اہل مکہ کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور دنیا بھر کے روز محشر تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ اس کتاب سے ہدایت پائیں گے، اس کتاب کے نور سے فیض یاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ان اماموں کی، ان پیشواؤں کی کا ذکر کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی قوم میں بنائے گئے تھے، اور ان کی تعریف فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ ان کے امام اور پیشوا بنانے کی وجہ کیا تھی؟ لما صبروا، جب وہ صبر کرتے تھے، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ رہنمائی کا کام اس وقت تک کوئی بھی انسان کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر صبر کرنے کی صلاحیت نہ ہو، کہ جب انسان کسی کو کچھ بتاتا ہے، اللہ کے احکام کی طرف کی بات بتاتا ہے، اللہ کے حکم سناتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، تو طنز و تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہدایت دینے والے کے لیے صبر لازمی شرط ہے۔ جو انسان صبر نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی ہدایت دینے کا کام یا متقی جو ہے وہ نہیں بن سکتا، یا وہ امام نہیں بن سکتا۔ تو صبر کے معنی بہت وسیع ہیں۔ صبر کے لفظی معنی جو ہیں وہ ثابت قدم رہنے کے ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کے ہیں، غصے کو قابو رکھنا ہے۔ لیکن یہاں صبر سے مراد احکام الہی کی پابندی پر ثابت قدم رہنا ہے، کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا، مکروہ قرار دیا ہے، تو ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے ہر حالت میں، کسی بھی طرح کا وقت اور حالات ہو۔ جو چیز اللہ نے حرام قرار دی وہ حرام ہے، کوئی جو مکروہ قرار دے دیا وہ مکروہ ہے، جس میں تمام احکام شریعت کی جو پابندی ہے اس میں آ جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا عملی کمال ہے۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، یعنی کسی کو بتانے سے پہلے خود وہ یقین رکھتے تھے ان باتوں پر۔ انبیاء کے بعد علماء حق کا مقام ہے کہ جو اللہ کے حکموں کو جوں کہ توں بتاتے ہیں، یعنی آیات مبارکہ کے مفہوم کو سمجھنا، پھر سمجھ کر اس پر یقین کرنا، دونوں اس میں شامل ہیں، اور یہ بھی بہت بڑا کمال ہے، علمی کمال ہے۔ ابن کثیر اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صبر اور یقین ہی کے ذریعے دین میں کسی کو امامت کا درجہ مل سکتا ہے، یعنی جو لوگ خود اللہ کے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ انہیں دوسروں کی رہنمائی کا مقام عطا فرماتا ہے۔ صبر سے پہلے شکر آتا ہے، کسی طرح کے بھی حالات ہوں، اگر انسان ان حالات پر صبر کرتا ہے تو پھر اس کے اندر اور اللہ کے
احکام کے مطابق اپنا ہر عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی اللہ کے احکام کے مطابق کام کرنے کی تلقین کرتا ہے، تو انجام اللہ رب العزت خود ہی بہتر کر دیتا ہے۔ ان ربک ھو یفصل، بے شک تمہارا رب وہی فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ دنیا میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یقین اور عزم میں اختلاف کی وجہ سے کمی آ جاتی ہے، تو حق سچ میں تھوڑا اختلاف جو ہے وہ بڑی بڑی خیر کو روک دیتا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں کہ مخالفت میں لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرنا، اپنے دل برداشتہ نہیں ہونا اپنے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ ان سارے اختلافات کا فیصلہ تو اللہ خود کرے گا، قیامت کے دن سب سامنے آ جائے گا، اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوگا روز محشر وہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا۔ اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے علماء کی مثال دی کہ وہ ثابت قدم رہے، صبر کیا، انہوں نے اللہ کی آیات پر یقین رکھتے تھے تو ان کو کامیابی نصیب ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ دینی قیادت صبر اور یقین سے ہی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے وعدے بھی سچے ہیں اور اللہ کی وعید بھی سچی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔